السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسائکلوٹیک اور میں ہوں انسائکلوٹیک ٹیم کی ممبر مارچبین خان۔ امید ہے پہلے کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بس آپ اپنا پیار اور حوصلہ افزائی ہمیں سبسکرائب، کمنٹ اور لائک کر کے دیتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ویورز چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز۔ نماز یعنی صلاۃ۔ صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اگر اسلام میں نماز کی تاریخ پر تھوڑی سی بات کر لیں تو نماز کا حکم جو ہے وہ ایک مشت نہیں آیا، بلکہ اس کا حکم بتدریج آیا، یعنی پہلے مکہ میں اور پھر مدینہ میں۔ یوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب ہجرت کرنے کے بعد مکمل ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں نماز جو تھی وہ 2 رکعات پر مشتمل ہوتی تھی، جبکہ مدینہ میں ان کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح یہ 2 نمازیں ہو گئیں۔ اسی طرح مدینہ میں ایسی نمازیں بھی ادا کی گئیں جن کا حکم جو ہے وہ مکہ میں نہیں آیا تھا۔ تو یہ سب جو ہے نبوت کی وجہ سے ہوا، جو بتدریج مدینہ میں جا کر مکمل ہوئی۔ نماز ہر مومن مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، بلکہ لازم و ملزوم ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے بھی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، اشارہ کر کے پڑھ لے، لیکن نماز پڑھے۔ اب چھوٹا بچہ جو ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اسے 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنا سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر وہ نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے، تو اسے نماز چھوڑنے پر مارو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ مؤذن جب ہے دن میں جب 5 بار نماز کی طرف بلاتا ہے تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف بلاتا ہے نا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے کاموں سے، اپنے کاروبار سے زیادہ فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہمیں اپنے کام، اپنے کاروبار زیادہ عزیز ہیں۔ کیا ہم اس پکار پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم چھوڑتے ہیں یہ دنیا داری کے کام؟ نہیں نا۔ کب ختم ہوئے یہ کام؟ چلو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو نا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کیا پتہ کب یہ زندگی ختم ہو جائے۔ ہم جائیں اپنے خالق کے پاس تو ہم اس حال میں تو جائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ جو کوئی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے روشنی کا سبب، نجات کی دلیل اور مغفرت کا سبب ہوگی۔ اب بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری سنت کے مطابق ادا کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل جو ہے سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ جس کی نماز اثر فوت ہو گئی، یعنی نماز رہ گئی، قضا ہو گئی، نہیں پڑھی، تو گویا اس کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو گئے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ فجر کی اور عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے اپنے گرم بستر جو ہیں وہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن نماز کو وہ اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں جیسے بہت کوئی آسان کام ہو۔ حالانکہ یہ مشکات شریف میں ہے کہ منافق ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے نا، منافق ہیں وہ لوگ جن پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔
اور ہم لوگ کیسے آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم فجر کے لیے اپنے بستروں سے نہیں نکل سکتے، جبکہ مشکوٰۃ شریف میں کہا گیا ہے کہ منافقوں پر نماز فجر اور عشاء سے بھاری کوئی نماز نہیں۔ اب باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے، جیسے کہ مسلم کی روایت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا، ٹھیک ہے، اور جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا گیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص نماز کے ارکان اچھی طرح ادا نہیں کرتا وہ گویا نماز کا چور ہے۔ اسی طرح مسلم کی بھی ایک روایت ہے کہ یہ بے قاعدہ اور جلدی جلدی نماز پڑھنے سے نماز قبول ہونے کی بجائے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، بس اللہ اکبر کی اور نماز ختم، جلدی جلدی پڑھی اور جان چھڑانے والے کی، جبکہ مسلم میں ہے کہ باقاعدہ اور جلدی جلدی نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی، الٹا منہ پر مار دی جاتی۔ اللہ پاک کہتے ہیں جاؤ، مجھے تمہاری نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو سمجھو ہم نے فلاح پائی، اگر اس میں کمی ہوئی تو گویا رسوا ہوئے، تو ہم نے نقصان اٹھایا۔ اب آپ بتائیں کہ روز محشر کی رسوائی اور نقصان اٹھانے کی ہمت ہے کسی میں؟ تو لہٰذا پہلے سوال کے جواب میں ناکامی نہ ہو اس لیے تیاری کر لیں، نماز پڑھا کریں۔ اب اگر کوئی کسی مسلمان کو اگر کافر کہے تو ایک مسلمان کیسے دل میں لا اٹھتا ہے، لیکن کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ نماز نہ پڑھنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اس کے مسلمان ہونے میں فرق آ جاتا ہے۔ اب نماز نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، سورۃ مدثر آیت نمبر 40 to 43 اس میں ہے کہ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بے نمازی کا ایک قصہ ذکر کرتے چلوں کہ ایک کفن چور تھا، جب اس نے چوری سے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد وہ عبد الملک بن مروان کے پاس آیا، اس سے بتایا کہ میں نے ایک قبر کھودی تو دیکھا کہ قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، میں ڈر کر بھاگنے لگا تو آواز آئی، ارے تو پوچھتا ہے کیوں نہیں کہ اس کا یہ حال کیوں ہے؟ میں نے پوچھا تو جواب ملا، یہ بے نمازی تھا اور ہر بے نمازی کا حشر ایسے ہی ہوگا۔ اب نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان پر غور کیا، جانا؟ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اب ان نمازوں کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے فجر کی نماز ادا نہ کی تو اس کے رزق میں برکت نہ ہوگی، جس نے ظہر کی نماز ترک کی تو اس کے دل سے نور الہی جاتا رہے گا، اور جو شخص عصر کی نماز ترک کرے گا تو اس کے اعضاء میں نیک عمل کرنے کی قوت باقی نہ رہے گی۔ مغرب کی نماز ادا نہ کرنے والوں کو کھانے میں مزہ نہ آئے گا، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں مومن نہ سمجھا جائے گا۔ عشاء کی نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ایک واقعہ ذکر کروں کہ ایک آدمی کا اونٹ بہت روتا تھا رات کو، تو وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ آدمی رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے، اور میں اس کی بستر کے نیچے جو جلنے والی آگ ہوتی اس کو دیکھ کر روتا ہوں۔ دیکھا، جو لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ساری رات جہنم کی آگ اس کے بستر کے نیچے جلتی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھا کریں، اپنی آخرت بھی ہمیں سنوارنی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم اس حال میں ہوں کہ ہمارے سر نہ جھکے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور نماز کا پابند بنائے، آمین۔